نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت صاحبزادہ حافظ فیض الحسن فاروقی صاحب تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت صاحبزادہ حافظ معین الدین مدری صاحب تشریف لائے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی رسول اللہ، اساں بے چین اکھیاں تیرے راہ بچھایا نے، کئی واری عرضاں سنایا نے، میرے لیکھاں دے وچ آقا اے کیوں لکھیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات باواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اس کائنات میں کم و بیش ایک لاکھ 24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، ان کے ہاں بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی ہوئی، مگر وہ خوش قسمت لوگ تھے، خوش نصیب لوگ تھے جنہیں انبیاء کرام نے اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے
نبی کا داماد ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیبوں کو میسر ہوا، مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت، جو انفرادیت پیکر صدق و صفا، پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی کہ کسی ایک امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف امام الانبیاء کے اس امتی سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہوا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت علیل تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیمارداری کی سبب اور آپ کے علیل ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر سے واپس تشریف لائے تو مال غنیمت کا کچھ حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ کو بدری صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں پہنچے کہ امام الانبیاء کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی میدان بدر میں، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لحد میں اتارا جا رہا تھا۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے، معلوم ہوا کہ میری شہزادی کا، میری بیٹی کا وصال ہو گیا، تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے۔ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ جب دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین بنا کہ دو نوروں والا۔ پہلی جو آپ کی زوجہ تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ان کا وصال، وہ 2 برس اس دنیا کائنات میں رہے، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر آپ سیرت اور حدیث کا مطالعہ کریں
اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار اوصاف جمیلہ سے نواز رکھا تھا. مجاہدین کی صف میں دیکھا جائے تو بہت بڑے اور زبردست قسم کے مجاہد اعظم تھے. آپ کو سخی کی صفوں میں دیکھا جائے تو آپ پیکر سخا تھے. پھر آپ کے اندر زہد بھی تھا، تقوی بھی تھا، صبر بھی تھا، شکر بھی تھا، شرم و حیا بھی تھا. اور آپ نے اپنی زندگی کو اتباع رسول میں اتنا وقف کر رکھا تھا کہ آپ کو فنا فی الرسول کا لقب ملا تھا. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بے شمار آیات ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اترے. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پھر یہ آیت اتری. بے شمار آیات ہیں، میں یہاں پر آپ کے سامنے چند آیات پیش کروں گا. مدینہ المنورہ میں قحط آ گیا، سخت قحط سالی آ گئی، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، ہر طرف بھوک تھی، پیاس تھی. ادھر سے غزوہ تبوک کا بھی وقت آ گیا. اب اتنا قحط تھا کہ صحابہ کرام پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. درخت کے پتے کھاتے یا حسن مصطفیٰ کو تک لیتے، دیدار مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، زلف مصطفیٰ کو دیکھ لیتے. اتنا قحط آ گیا کہ درختوں کے پتے کھانے لگ گئے. اس لشکر کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر. یہ جو سال تھا تنگ دستی کا لشکر تھا، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تخت پر، اپنے منبر پر جلوہ افروز تھے. صحابہ کا جمع غفیر تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اب میرے آقا بڑے جوشیلے انداز سے، بڑے وجدانہ انداز سے، ایک کیفیت تھی، ایک ماحول تھا، بڑے جوشیلے انداز سے لوگوں کو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جو جیش العسرہ کے جو لشکر ہے اس کی امداد کی جائے تاکہ یہ غزوے کے لیے تیار ہوں، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب اس مجمع میں، اس ہجوم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی موجود تھی. اب جب میرے آقا نے بڑے جوشیلے انداز میں فرمایا کہ جیش العسرہ کے جو لوگ ہیں ان کی امداد کی جائے، اب سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا آقا 100 اونٹ بیمائے ساز و سامان کے آقا میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں. میرے آقا خوش ہوئے. میرے آقا نے پھر جوشیلے انداز میں فرمایا کہ جیش العسرہ کا جو لشکر ہے اس کی امداد کی جائے. سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، فرمایا آقا 100 اونٹ بیمائے ساز و سامان کے آپ کی قدموں پر نچھاور کرتا ہوں. احادیث کے الفاظ ہیں کہ 10 بار سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹوں کو میں بیمائے ساز و سامان محمد کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں. جب یہ منظر میرے رب نے دیکھا، فرمایا جبریل آج میرے محمد کے صحابی نے حد کر دی ہے، تو آیت لے جا. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ شان اتری، یہ آیت اتری. اور اس طرح کئی آیات ہیں جو حضرت عثمان غنی کی شان میں اتری. فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
بڑی توجہ طلب بات. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں بولیے خرچ کرتے ہیں، پھر دینے کے بعد نہ وہ احسان کرتے ہیں، نہ وہ جتلاتے ہیں، نہ وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. ذرا اس آیت پر آپ غور کریں. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا کسی انسان کی مدد کر دیتے ہیں، یا کسی انسان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، یا کسی انسان کی تکلیف کو، دکھوں کو دور کرتے ہیں، تو فرمایا بعد میں وہ جتلاتے نہیں، نہ وہ تکلیف دیتے ہیں. فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے اتنا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہوگا. بے شمار آیات اتری. وقت کے دامن میں جگہ نہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. انشاءاللہ آنے والے جمعے پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور پھر بہت ہی پیاری خوبصورت حدیث ترمذی شریف، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ میں جب بیت رضوان کا حکم دیا، آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے، صحابہ کرام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. جب بیت رضوان کا حکم دیا، اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کر وہ مکہ مکرمہ میں تھے. اب جب بیت رضوان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صحابہ کرام سے فرمایا، تمام لوگوں سے کہا کہ مجھ محمد کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور معاہدہ کیا جائے، جس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر. اب صحابہ کرام بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر تمام کے تمام صحابہ کرام نے بیعت لی. اب جب بیعت لے لی، اس بیعت میں اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو موجود نہیں تھے. یا تو ان کا انتظار کرتے کہ حضرت عثمان غنی واپس آ جائیں، جو وہ قاصد بن کر گئے تھے مکہ مکرمہ میں، واپس آ جائیں، پھر حضرت عثمان غنی بھی موجود ہوں گے اور پھر بیعت رضوان مکمل کی جائے گی. نہیں، اب صحابہ کرام کے ہاتھوں مبارک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں آپ نے اپنے ہاتھ میں سب کا ہاتھ مبارک لیا اور بیعت لی، معاہدہ ہو گیا. اب صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پر موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند پر موجود. اب اس بیعت میں سیدنا عثمان غنی تو موجود نہیں تھے. اب میرے آقا نے فرمایا، اب میرے آقا نے سوچا کہ عثمان سے بیعت تو ہوئی نہیں، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، اب ان سے بیعت کیسے لی جائے. میرے آقا نے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے فرمایا، آقا فداک امی وابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ اب قربان ہو، ہماری مال، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری دولت، سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے. آقا یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ آقا آپ کا ہاتھ ہے. فرمایا اچھا یہ میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا، صحابہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا آقا یہ بھی آپ کا ہاتھ ہے. میرے آقا نے فرمایا، پیارے صحابہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ بھی میرا ہاتھ ہے. فرمایا صحابہ تم کہتے ہو کہ یہ دونوں ہاتھ مجھ محمد کے ہیں، لیکن میں محمد کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میں صحابہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، مجھ محمد کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ میں یوں ہاتھ دے کر بند کر دیا. فرمایا صحابہ یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر اور اس کے اندر جو ہاتھ ہے وہ میرے مجھ محمد کے عثمان غنی کا ہاتھ ہے. یہ شرف کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا، یہ صرف حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا.
इस कदर मोहब्बत थी। और फिर बहुत ही खूबसूरत हदीस मुस्लिम शरीफ की उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, वो रिवायत करती हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे अनवर में आराम फरमा रहे थे, बिस्तर पर लेटे होते। वो क्या बिस्तर होगा, वो चटाई, वो कच्ची छत, वो कच्ची मट्टी की जमीन, वो चमड़े का मशकीज़ा, वो हाथों से बनाया हुआ पंखा। मेरे आका उस पर आराम फरमाते। हजरत आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आराम फरमाते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पिंडलियां मुबारक थी उनसे थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ था और आप आराम फरमा रहे थे, लेकिन जाग रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा गया, कौन हो? आका अबू बकर हूं। अच्छा, मैं अंदर आ जाओ। फरमाया अबू बकर हूं। आका इजाजत चाहता हूं, अंदर आना चाहता हूं। आवाज आई, अबू बकर अंदर आ जाओ। अबू बकर अंदर आ गए। मेरे आका ने कोई हरकत न की, जैसे आराम फरमा रहे थे, पिंडलियों मुबारक से कपड़ा भी हटा हुआ था, वैसे के वैसे आराम फरमाते रहे, कोई हरकत न की। थोड़ी देर गुजरी, उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो? आका उमर हूं। फरमाया अंदर आ जाओ। अब सैयदना सदीक अकबर भी बैठे हैं और हजरत उमर बिन खत्ताब भी बैठे हैं। बातें चल रही हैं हालात हाजरा पर, मुआशरे पर, खवातीन के हकूक पर, मर्दों के हकूक पर, बीवी के हकूक पर, शोहर के हकूक पर बातें हो रही हैं, सियासत पर बात हो रही है, दीन इस्लाम पर बात हो रही है। मजाक भी करते थे। मेरे आका ने सैयदना सदीक अकबर से पूछा। अब सैयदना सदीक अकबर की विलादत तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल हुई, पहले हुई। देखा जाए उम्र के हिसाब से हजरत सैयदना सदीक अकबर तो बड़े हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाद में हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा कि अबू बकर, इतना तो बताओ, बड़े तुम हो या बड़ा मैं हूं? आपको आवाज आ रही है? मुझे पिछले जुम्मा पर भी शिकायत मिली है कि पिछले अहबाब को आवाज नहीं आती। आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद करें। मेरे आका ने बड़े मुस्कुरा कर पूछा। निजी महफिल में जब दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, मजाक भी करते हैं, मजाक करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ये बताओ, बड़े तुम हो या बड़ा मैं हूं? अब अदब देखिए, अल्फाजों में भी अदब होता था, तबीयत में भी अदब होता था, हर अदा में सहाबा का अदब होता था। फरमाया, आका बड़े तो आप हैं लेकिन बूढ़ा मैं हूं। बड़े तो आप हैं लेकिन बूढ़ा मैं हूं। फिर पूछा एक दिन, अबू बकर बड़े तुम हो या बड़ा मैं हूं? फरमाया, आका बड़े तो आप हैं, मैं पैदा पहले हो गया था। अदब देखिए, आका बड़े तो आप हैं लेकिन बूढ़ा मैं हूं। ये नहीं कहा कि हुजूर बड़ा मैं हूं, आप मुझसे छोटे हैं, नहीं। अदब देखिए, हुजूर बड़े तो आप हैं लेकिन बूढ़ा मैं हूं। उमर बिन खत्ताब आए। कौन उमर बिन खत्ताब? निकले थे कत्ल करने, नऊज बिल्लाह। आपकी हमशीरा ने अपने दुपट्टे से बांधा आपके हाथों को, बारगाह मुस्तफा में लेकर हाजिर हुए। मेरे आका ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? उमर किस इरादे से आए हो? फरमाया, आका आया तो आपका शिकार करने था। आका आया तो आपका शिकार करने था, मगर जुल्फे मुस्तफा ने मुझे शिकार कर दिया। आका आया तो आपका शिकार करने था, मगर हुस्न मुस्तफा ने मुझे शिकार कर दिया। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, कोई फुल्ला ना सेहरा है। कह दे सुभान अल्लाह, कह दे। कोई फुल्ला
دا صحرائے، جھوم کر پڑھ لیجئے، کوئی پھول دا صحرائے، کوئی پھول دا، ہاتھوں کو ذرا لہرا کر پڑھیے، ذرا وہ منظر پھر سے یاد آ جائے جب مولانا سعید احمد فاروقی وہ آواز کہاں سے آواز لائیں، ذرا اپنے تصورات کو، ذرا اپنی خیالات کو دنیا سے نکال کر ذرا آج سے 2 سال پہلے لے جائیں جب والد گرامی جھوم جھوم کر پڑھتے تھے، کوئی پھول دا صحرائے، کوئی پھول دا صحرائے، کوئی پھول دا صحرائے، کوئی پھول دا صحرائے۔ یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں یہی اٹھے ہوئے ہاتھ کعبے کی دیواروں سے لگ جائیں، کوئی پھول دا صحرائے، کوئی پھول دا صحرائے، اے کعبے داوی کعبہ یارو، اے کعبے داوی کعبہ یارو، میرے مدنی دا چہرہ، میرے مدنی دا چہرہ، کوئی زلفاں چھلے و چھلے، کوئی زلفاں حق 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 حق، کوئی زلفاں چھلے و چھلے، کوئی زلفاں چھلے و چھلے، اے سارا جگ سونا، اے سارا جگ سونا، اے میرے آقا تو تھلے وے تھلے، تے آقا تو تھلے وے تھلے، میرے آقا آیا تو آپ کا شکار کرنے تھا، حسن مصطفیٰ نے مجھے شکار کر دیا۔ عمر بن خطاب آئے، کوئی حرکت نہ کی، آپ لیٹے رہے، آرام فرماتے رہے، تھوڑی دیر ہوئی، پھر دروازے پر دستک ہوئی، کون ہو؟ عثمان غنی ہوں۔ ابو بکر آئے، کون ہو؟ ابو بکر ہوں، آ جاؤ، دروازے پر دستک ہوئی، کون ہو؟ عمر بن خطاب ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اندر آ جاؤ، دروازے پر دستک ہوئی، کون ہو؟ آقا عثمان غنی ہوں، اجازت چاہتا ہوں، کہا ٹھہر جاؤ، پہلے کہا آ جاؤ، کہا ٹھہر جاؤ، پہلے کہا آ جاؤ، صدیق آ جاؤ، عمر آ جاؤ، عثمان ٹھہر جاؤ، امامہ درست کیا، جبہ مبارک کو ٹھیک کیا، اپنے کپڑوں مبارک کو ٹھیک کیا، کہا عثمان اب آ جاؤ، عثمان اب آ جاؤ۔ جب چلے گئے سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا آقا یہ کیا راز ہے؟ میرے بابا آئے، آپ نے کوئی حرکت نہ کی، بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ بیٹھے رہے، کوئی حرکت نہ کی، جب عثمان غنی آتے ہیں پھر اپنا امامہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اپنی دستار کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اپنے جبے کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ کہا عائشہ میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں جسے میرا رب بھی حیا کرتا ہے؟ میں